پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک انسان نے سمندر کی لہروں کو اپنی مرضی سے دوسری جانب موڑ دیا؟ کیا واقعی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہونا ممکن نظر آتا ہے؟ کیا کوئی طوفان فقط ایک انسان کے کہنے پر تھم سکتا ہے؟ ان تمام باتوں پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے، مگر ہماری آج کی کہانی اسی حیرت انگیز حقیقت کے بارے میں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جسے لوگ دنیا سے نہیں بلکہ دریا سے جوڑتے ہیں، جسے کچھ لوگ دریا کا ولی کہتے ہیں، کچھ اس شخص کو مست درویش مانتے ہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ دریا اور سمندر کی لہروں سے پانی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ آخر یہ ہستی کون ہے؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ اور روایتوں میں اس شخص کو، اس ہستی کو دریاؤں سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ سچ ہے یا کوئی افسانہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک مسکین عورت روتے ہوئے آئی اور اس نے کہا، میرا بیٹا ایک مچھیرا ہے، وہ دریا پار مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے۔ آج بھی مچھلیاں پکڑنے دریا پار گیا تو وہاں کشتی پلٹ گئی اور میرا بچہ ڈوب گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اماں اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں دوڑی دوڑی آپ کے پاس چلی آئی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کا ایک گیلا رومال بابا کو دیتے ہوئے کہا، میرا بیٹا میرا واحد سہارا ہے، بابا جی آپ اس کو بچا لیں۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے ہم تھوڑا سا بابا کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے طور پر مشہور ہیں، جن سے منسوب کئی روحانی واقعات عوام میں رائج ہیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں، خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں، آج بھی لوگ ان کے مزار پر بڑے عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے ساتھ پانی، موج، دریا اور لہروں کا تصور جڑا ہوا ہے۔ آپ کا زیادہ تر وقت دریا کے کنارے گزرتا، دریا سے باتیں کیا کرتے، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب بابا موج دریا پڑ گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بابا جی دریا کے کنارے دعا کرتے ہوئے روتے تو دریا کی موجیں بھی ساکت ہو کر سجدے میں جھک جایا کرتی تھیں۔ چلیے ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، بابا جی میرے بچے کو بچا لیں۔ بابا جی نے عورت سے وہ رومال لیا، اپنے چہرے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں اور کہا، تیرا بیٹا زندہ ہے مگر پانی کی قید میں ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا جی ہم نے اس عورت کے بیٹے کو دریا کے کونے کونے میں تلاش کیا مگر اس کا بیٹا نہ ملا۔ بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے ہوئے کہا کہ میں اپنے رب کے حکم سے موجوں کو حکم دیتا ہوں، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کی جانب بڑھے اور پھر دریا کو حکم دیا۔ دریا میں ایک ہلچل اٹھی اور پانی پیچھے ہٹنے لگا، اور پھر ایک جگہ اس کا بیٹا ظاہر ہو گیا، زندہ سلامت سانس لیتا ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر موجود لوگ سجدے میں گر پڑے۔ بابا موج دریا نے اس ماں سے کہا، دعا صرف زبان سے نہیں دل سے کی جائے تو وہ دریا کا سینہ بھی چیر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو روایتوں میں بے حد مقبول ہے۔ ایک رات بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ علاقے کا ایک چور جو کافی دنوں سے بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بزرگوں کے پاس تو خیرات، ہدیہ اور نذرانے ہوتے ہیں، کیوں نہ ان کے حجرے میں گھس کر چوری کی جائے، اور پھر ایک رات وہ چوری کے ارادے سے بابا جی کے گھر میں گھس گیا۔ اندر چاروں طرف اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی۔ اچانک اسے فضا میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، مگر سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چور نے دبے پاؤں بابا جی کے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالا کہ شاید روپیہ پیسہ یا کوئی قیمتی چیز ہوگی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک پیچھے سے بابا جی کی مدھم سی آواز سنائی دی، جو اللہ والوں کے گھر آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن لینے کا طریقہ تجھے خود چننا ہے۔ جب چور نے پلٹ کر دیکھا تو بابا مکمل سکون اور جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چور کے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پیر جیسے جم گئے ہوں، قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ ایک روحانی گرفت نے جیسے اسے جکڑ لیا ہو۔ بابا جی نے کہا، تو کچھ لینے آیا تھا تو لیا، اب سوچ کہ تجھے کیا چاہیے۔
مال جو ایک دن ختم ہو جائے گا، یا دل کا نور جو تیری تقدیر بدل دے گا؟ چور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تنگی سے تنگ آ کر یہ سب کر بیٹھا۔ حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور فرمایا، جا تیرے رزق کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، آئندہ کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو مختلف روایات میں بیان ہوا ہے اور اکثر صوفی روایات اور حکایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دن بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ قافلہ چلتا گیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور دریا پار کرنے کے لیے نہ کوئی کشتی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی پل تھا۔ اب دریا کیسے پار کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے پریشان ہو کر کہا کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہمیں رکنا چاہیے، شاید کوئی کشتی آ جائے اور ہمیں راستہ پار کروائے۔ لیکن بابا جی خاموش تھے۔ پھر اپنے مریدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے تو میرے پیچھے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قدم دریا کے پانی پر رکھا اور پھر پانی اللہ کے حکم سے ان کے قدموں کے نیچے جم سا گیا۔ جیسے جیسے وہ چلتے گئے، پانی ان کے نیچے پختہ زمین کی طرح ہوتا گیا۔ ان کے مرید حیرت میں تھے، کچھ دیر تو کھڑے رہے، لیکن پھر جو لوگ بابا جی کی سچائی اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ یوں پورے قافلے نے بابا جی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دریا کو پار کر لیا۔ بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان جب یقین بن جائے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک گاؤں کے قریب قافلے کے ساتھ قیام کیا۔ گاؤں میں پانی کی شدید قلت تھی، پورا گاؤں قحط کا شکار تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے کنویں تک سوکھ چکے تھے۔ بابا جی کا قافلہ جب ایک میدان میں ٹھہرا تو وہاں ایک پرانا سوکھا کنواں موجود تھا۔ بابا جی کے مرید پریشان تھے کہ یہاں کیسے قیام کریں گے، کیونکہ پانی کی ایک بوند بھی موجود نہیں تھی۔ ایک مرید نے کہا، حضرت یہاں کیسے قیام کریں گے، یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر بولے، یہ اللہ کی زمین ہے اور وہ جیسے چاہے یہاں سے بھی نکال سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مرید کو حکم دیا، جاؤ کنویں سے پانی لے آؤ۔ حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، تو نے موسیٰ کے لیے پتھر سے پانی نکالا، تو اس کنویں کو بھی پانی سے بھر دے۔ اتنے میں مرید نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب ڈول باہر نکالا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں والے بابا جی کو دعا دینے لگے کہ آپ نے تو اس مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا، یہ میری طاقت نہیں، اس کا کرم ہے، میں تو فقط دروازے پر دستک دینے والا ہوں، دروازہ کھولنے والا رب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا زیادہ تر وقت دریا کے کنارے گزارنے لگے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرید نے آپ سے پوچھا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس موج کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے واپس لے جائے وہاں جہاں سے میں آیا تھا۔ اور پھر اسی دن دریا کے کنارے پر ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار پنجاب کے شہر سرگودا خوشاب کے قریب دریا جہلم کے کنارے واقع ہے، جہاں آپ نے زیادہ وقت گزارا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں موجیں آپ کے حکم سے ساکت ہو گئی تھیں اور آپ کو لقب موج دریا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ دوسری روایت کے مطابق بابا جی کا مزار لاہور کے علاقے پرانی انارکلی میں واقع ہے، جہاں زائرین آج بھی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔